أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 چل رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام اور صلہ کا بیان تھا۔ اب وہی چل رہی ہے کہ پہلا امتحان جو لیا، اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کامیاب ہو۔ اب اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا یہ امتحان لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضا خداوندی کی طرف میں قوم اور وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا اور مع اہل و عیال ہجرت کر کے شام میں چلے آئے۔ اب قوم اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ جبریل امین آئے، دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی، حضرت خلیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے۔ جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے، جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اسی چٹکل میدان اور بے آب و گیاب جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کی خلیل ابراہیم علیہ السلام حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دے کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، مگر آپ جواب نہیں دیتے۔ پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لق و دق میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا جواب بھی نہیں دیتے، مگر وہ بی بی خلیل اللہ علیہ السلام کی بی بی تھی، سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائے، جس مالک نے آپ کو چلے جانا کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شیخ اور بچے کے ساتھ اس لق و دق جنگل میں وقت گزارنے لگتی۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر یا کوئی انسان آ جائے جس سے کچھ معلومات حاصل کرے۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ ختم کرنے کے بعد اور مایوس ہو جانے کے بعد جب بچے کے پاس واپس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے جس کا نام آج زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ نومولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، نشو نما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ گاہ تشریف لاتے ہیں اور بی بی اور بچے کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ السلام کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر یہ حکم ملتا ہے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ارشاد قرآنی ہے
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد دے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا، اے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ فرزند سعید نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے منا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق جل وعلا شانہ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ خواب واقعے کے الفاظ میں غور کیا جائے تو اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وحی منام دکھلانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو کہ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالی نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ یہ کڑی اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال اور احکام کی پابندیاں بھی آپ پر عائد کی گئی، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے موسوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی، ستھرائی اور پاکی سے ہے۔ یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی حکم دیا، اور جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ پورا اسلام جو ہے وہ 30 حصوں پر دائر ہے، جن میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہیں، 10 جو ہیں وہ سورہ احزاب میں ہیں، اور 10 جو ہیں سورہ مومنون میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا حق جو ہے وہ پورا ادا کیا، اور ان سب امتحانات میں آپ اترے اور کامیاب رہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو سند کامیابی عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اعلان فرمایا۔ چوتھا سوال کہ اس امتحان پر انعام کیا ملا، اس کا ذکر خود اس آیت میں آ چکا، یعنی قال انی جاعلک للناس اماما۔ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلہ میں امامت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے امام اور مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں جیسے امتحان نہیں، جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق اور علمی مشکانی کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے 29 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو یہ ضابطہ ارشاد ہوا ہے کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب معلوم نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توضیح ہے کہ امامت اور پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہے۔ اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے
کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ